وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، واجب العزت، قابل عزت تکریم و تعظیم مختوم مکرم صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب زیب افسانہ عالیہ دیوان حضوری بانی محفل ہیں، مہمانان گرامی، فاضل جلیل، عالم نبیل، نوجوان عظیم مذہبی اسکالر علامہ مولانا نبیل افضل قادری صاحب مدظ اللہ، خطۂ پوٹوار کی عظیم روحانی خانقاہ کلیام شریف کے سجادہ نشین میرے بہت عزیز اور محترم دوست جناب سائن شعبان فرید صاحب کے لخت جگر، صاحبزادہ شاہین میرا بخش صاحب، اسٹیج کی زینت، علماء ذی وقار، مہمانان گرامی اور اس خوبصورت حضرت الحاج محمد عبداللہ شاہ صاحب المعروف دیوان حضوری کی عرس مبارک کی تقریب میں شرکاء اور مہمانان گرامی، ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس روحانی، وجدانی، عرفانی اور علمی مجلس میں ہم سب موجود ہیں. اسٹیج کے سیکرٹری اور بلبل جمنستان رسالت حضرت علامہ مولانا قاری ریاست علی قادری صاحب، جو خوش گلو بھی ہیں اور خوش زبان بھی ہیں، وہ اس محفل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں نے حضرت کے حکم پر چند ساعتیں آپ کے سامنے کچھ کلمات اس نسبت سے عرض کرنے ہیں. رب کائنات نے انبیاء اور رسل کو انسانیت کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسالت مآب سید الانبیاء، امام الانبیاء، شہ ہر دو سرا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر پائے تکمیل تک پہنچا اور نبوت مکمل ہوئی. ہدایت کا سلسلہ جو آپ کی ذات والا صفات کے اندر رب کائنات نے رکھا، اس کا فیضان صبح قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہے گا، اور اس کار نبوت کی برکات اور انوار کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے رب کائنات نے ولایت کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے مستنیر اور مستفید ہونے والے جو اولیاء اور کاملین اور سالکین ہیں، ان کی ذات بابرکات ذوات قدسیہ سے رہتی دنیا تک جاری اور ساری رہے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، میرے اس آیت مبارکہ کے سادہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میرے بعد بھی اسکالرز اور علماء اور مہمانان گرامی خطاب فرمائیں گے. حاضرین گرامی، رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو.
رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ایک یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ لام تاکید بانون ثقیلہ ہے جو ڈبل تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں۔ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جس نے غلامی کی، جس نے حضور کی نسبت کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دیا، جس نے حضور کریم علیہ السلام سے تعلق جوڑ دیا، جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کر دیا، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی ضرور بالضرور عطا کرتے ہیں، حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ عالم عالم نہیں بنتا، مولوی مولوی نہیں بنتا جب تک وہ علامہ مولانا جامی کی شرح جامی کو نہ پڑھے، اور اس جامی میں جو عشق اور مستی کے جام بھی آپ پیتے ہیں اور پلاتے ہیں، لیکن جامی کا یہ بھی انداز دیکھیں کہ فرمایا کہ یہ جو فا ہے فا لنحیینہ، یہ جو فا ہے حرف فا، یہ تاکید مال وصل کے لیے آتا ہے، اور تاکید مال وصل کا مطلب یہ ہے، میری طرف دیکھیے گا کہ پچھلی بات جہاں ختم ہوئی اگلی بات بغیر سپیس کے وہاں سے شروع ہوئی، اس کو کہتے ہیں تاکید۔ تاکید کا مطلب ہے عقب میں آنا، بعد میں آنا، بعد میں آنا، اور پہلی کے ساتھ اس کا جڑا ہوا ہونا۔ پچھلی بات کے ساتھ اگلی بات جڑی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں تاکید مال وصل۔ کیا مطلب ہے کہ جب بندہ حضور کی غلامی میں اس زمین کے اوپر اپنے شب و روز کو گزارتا ہے، وہ حضور کریم علیہ السلام کی اطاعت شعاری کو اپنے ایمان کا مرکز بناتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے حرز جاں بناتا ہے، حضور کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے رگوں پہ اور دل کے لہاں خانہ دل میں اس کو جب گزی کرتا ہے، تو رب فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس غلام مصطفیٰ کو، اس مومن کو رب فرماتے ہیں ہمارا وعدہ یہ ہے، ادھر اس کی جان نکلتی ہے ادھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد، یہ میں نے ایک چھوٹا سا پیش رفت اور ایک چھوٹی سی تمہید، ایک پریمبل چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے یہاں بحثیں، اب تو وہ کہتا ہے کہ جی بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا ہو، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ رب کائنات حضور کے غلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، مومن کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو حضور کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، جو شرابور ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام کے اس غلام کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی جب اسے عطا ہوتی ہے، یہ مومن کی بات ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کی بات ہے، یہ مسلمان کی بات ہے کہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو اب یہ سوال غلط ہو گیا کہ مرنے کے بعد کون کون زندہ ہوتا ہے اور کون کون زندہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ولی قبر میں زندہ ہے؟ نہیں۔ شہید زندہ ہے؟ نہیں۔ یا نعوذ باللہ فلاں فلاں فلاں، بڑی دور تک لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے، زندہ ہے یا نہیں، یہاں بات ختم ہوگی۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا ہے، رب فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی ضرور بالضرور عطا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو جب زندگی عطا ہوتی ہے، تو جب غلام کی زندگی کو رب یہاں کنفرم کر کے بیان کر رہا ہے، تو جو آقا ہے تو اس کی زندگی کا کیا؟ امتی کی حیات کی بات ہو رہی ہے تو نبی کی زندگی کی کیا بات ہوگی؟ ایک کامن مین، مجھ جیسے عام بندے کی، جس نے فقط پٹا حضور کی غلامی کا گردن میں ڈالا ہے، اس کی حیات کو، اس کی لائف کو، لائف آف دس یونیورس اور دس ورلڈ، اس دنیا کے بعد جو اگلی زندگی ہے،
رب کائنات جب اس کو کنفرم کر رہا ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کا دن بھی اس کی یاد میں ہو، جس کی رات بھی اس کی یاد میں ہو، اور جو سالوں سال اللہ کی یاد میں اپنے شب و روز کو بسر کرتا ہو، پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ یہاں تو جس کی سرکولیشن ٹھیک ہے وہ بھی زندہ، جس کی ریسپائریشن انسپائریشن ٹھیک ہے وہ بھی زندہ، جو چل پھر رہا ہے اس زمین پر ہم اسے زندہ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے زندگی کو، قرآن کیا کہتا ہے حیات کو؟ قرآن نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو نعوذ باللہ حضور قبرستان میں تو خطاب نہیں فرما رہے تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے، وہ چونکہ کافر تھے تو قرآن نے کافروں کو مردہ کہا کہ وہ کون مردہ ہے جو زمین پر رہ کر خالق کی زمین پر بسیرا کر کے خالق کو نہ پہچانتا ہو، جو حضور کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ فرمایا وہ مردے کی طرح ہے، وہ کھانے پینے کے باوجود مردہ ہے۔ زندہ کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کی حیات مصطفیٰ کریم کے اسوہ مبارک کے تابع ہو۔ فرمایا وہ زندہ ہے۔ سادہ ایک لائن میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، جس نے وفا کی زندگی گزاری، جس نے وفا کی زندگی گزاری، وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ ہے، زمین کے اندر چلا جائے تب بھی زندہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین کا سلطان بہو علیہ رحمہ کے القصہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ قبر جنا دی جیوے ہو، کہ جن کی قبر بھی زندہ ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی، اب تو پرابلم یہ ہے بندے نے نہ گرامر پڑھی ہو، نہ اس کا کوئی استاد ہو، بلکہ یہ امام غزالی نے بھی یہ لکھا ہے کہ من لم یکن لہ الشیخ فشیخہ الشیطان، من لم یکن لہ استاد، امام ابو القاسم قشیری نے لکھا، تو اس کا استاد پھر شیطان ہے، جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ پھر شیطان ہے، پھر وہ خود گمراہ ہوتا ہے۔ عربی والے کہتے ہیں دال مدل، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حیات کس کی ہے؟ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرما دیا ایک زبردست صحیح حدیث، جس کو البانی جیسے محدث نے بھی صحیح کہا ہے، اور آپ نیٹ پر اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تھے تو حضور کریم علیہ السلام نے ایک بات، لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے ایک جملہ چھوٹا تھا پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رات کو اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، فَإِذَنْ أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں اپنے رب کے پاس حسین اور جمیل اور خوبصورت صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں اس کے پاس تھا۔ تو میرے رب نے فرمایا یا محمد قلت رب لبیک قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری ربی۔ 3 دفعہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب بتائیں یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، جو آسمانوں پہ فرشتے ہیں بڑی شان والے، وہ آپس میں کس بات میں ڈسکس کر رہے ہیں، باہم گفتگو کر رہے ہیں، منازعت کر رہے ہیں۔ جھگڑا اردو میں کہتے ہیں، لیکن جھگڑے کا لفظ بڑا جھگڑے والا ہے، ٹھیک ہے، اختصام، بہمت، منازعت کرنا۔ اچھا یہ اس کا کتنا درجہ ہے؟ اس کا درجہ اتنا ہونا، نہیں اتنا نہیں ہے، اس کا درجہ تو اتنا ہے، یہ والی منازعت۔ تو حضور اللہ نے فرمایا کہ یہ کس بات میں آپس میں منازعت اور مخاصمت کر رہے ہیں؟ تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میرے رب۔ 3 دفعہ جب رب نے کہا، یہاں بڑی ہی خوبصورت بات ہے، لیکن وقت کی دامن میں تنگی جو ہے، وہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، دامن میں تنگی ہے، ورنہ میں بات کو مزید بیان کروں، ذرا غور کیجیے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین صدی، کہ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے رب کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے۔ پورے انگلیاں ہیں؟ نہیں ہے۔ پھر سب کیا مطلب ہے؟ چاہ عقائد اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ لفظ بڑا مزدار ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ایک چھوٹا سا جملہ معترضہ یہاں بیان کروں۔ میں ایک دفعہ
پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا یہاں کوٹھوار سے تعلق رکھنے والے احباب پنجابی سمجھنے والے کثیر تعداد میں نے ان کا ایک شعر پڑھا ایسے ہی پاکستان میں. شعر تو سر کے ساتھ تو آپ پڑھتے ہیں اور لکھتے آپ بڑا خوب ہے اور پڑھتے یہ بڑا خوب ہے, لیکن ذرا غور کیجئے گا. وہ شعر یہ ہے کہ الف اج میرے دل دی بستی اندر نما رائی عجیب ایک لنگیا. میں مشکور ہوں کہ میرے کہے بغیر آپ میرے ساتھ ایک دفعہ ہلکا سا فرما دیں. الف اج میرے دل دی بستی اندر نما رائی عجیب ایک لنگیا. نہیں سی جان پہچان پر کی دساں کی دس کے ناز ادا لنگیا. او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے وانگ سوا لنگیا. پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا یا آپ خدا لنگیا. میں نے شعر پڑھا تو اگلے جمعے کسی نے مجھے چٹ بھیجی کہ جناب آپ نے اللہ کی نے لنگنے کا لفظ استعمال کیا ہے, گزرنے کا لفظ ہے جو اس کی شان کے خلاف ہے. میں کہا پتر چٹاں ایسی خطاب نہیں کر دے, بستہ سامنے کھول تاکہ اساں بھی پتہ لگے کہ تو کنا کو پڑھا لکھے. ایسی مجھے یہ اس وقت بات یاد آئی. اس وقت جو میں نے اس کو جواب دیا وہ تو میں نے دیا ہی دیا. اب جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ تم تو اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو کہ گزرنے کا لفظ پیر صاحب نے کیوں استعمال کیا. یہاں تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں, اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے چھاتی میں محسوس. ایک ہی جواب ہے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. انڈرسٹینڈ؟ اگلی بات عرض کرتا ہوں. اب ذرا غور کریں, جب ہاتھ رکھا ہائے ہائے بحثیں ختم ہو گئی, علم کمال تک پہنچ گیا, اعتراضات اور معترضین کے اعتراضات دھرے کے دھرے رہ گئے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت, فتجلی لی کل شیء فعرفت. ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی, میرے لیے نمایاں ہو گئی, میرے سامنے مبین ہو گئی. وعرفت, اور میں نے جان لیا. اب کون سی بات ہے جو کل سے نکلے گی؟ ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی. یہ علم مصطفیٰ کا کمال, یہ شان مصطفیٰ کا کمال, یہ مقام مصطفیٰ کا کمال ہے. میرا خیال ہے میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. عمریش کی آواز ہے, سرمت کا شعر ہے. عمریش کی آواز ہے منصور کہن شد من سرینو تازہ کنم دارو رسنگا. اگر آپ میرا جملہ قبول کریں تو میں ایک لائن بول رہا ہوں, فعرفتو فتجلی لی کل شیء فعرفتو. ہر شے میرے لیے منکشف ہو گئی اور میں نے جان لیا. یہ مقام مصطفیٰ کو ہماری عقل نارسا کیا سمجھے گی؟ مجھے غزالی یاد آئے اور مغربی جو فلسفی ہے جس دھرتی پہ میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہا ہوں, یہ جو فلسفر ہیں بڑے بڑے یہاں کے, وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے مینشن کیا اس بات کو کہ اگر مسلمانوں کے پاس دو بندے نہ ہوتے ہمارا فلسفہ ان کو کھا جاتا. ایک محمد بن محمد الغزالی اور دوسرے علامہ محمد اقبال. تو امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تمام لوگوں کی, ذرا دیکھیے گا, تمام لوگوں کی عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے, اور جہاں نبوت کمال کو پہنچتی ہے شان مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. ایک دفعہ مل کے کہہ دیں حضور کی شان ہے نا. اب وہ میرا جملہ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں, ذرا دیکھیے گا. وہ کیا ہے کہ شان مصطفیٰ کون سمجھے. پیدا ہوا میں کے پی کے اگی مانسیرا میں, پڑھا میں نے کراچی میں, زندگی 30 سال گزار دی گجر خان والوں کے ساتھ, اور اب کچھ وقت ہے کہ جہاں میں برطانیہ میں ریڈیج میں. لیکن ذرا دیکھیے گا کراچی کا ایک جملہ, چونکہ پڑھا اردو میں نے تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا. شان مصطفیٰ کون سمجھے, ایک ہی لفظ کو 3 دفعہ استعمال کروں. شان مصطفیٰ کون سمجھے؟ وہ سمجھے جس نے بھیجا ہے. اس بھیجا پہ غور کیجئے گا. وہ سمجھے جس نے بھیجا ہے, یا وہ سمجھے جس کو بھیجا ہے, یا وہ سمجھے جس کا بھیجا ہے. جس کی اپنی منظر خالی ہو تو اس کو تو سوائے اعتراض کے کچھ بھی نہیں معلوم. تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شے منکشف ہوگی, میں نے جان لیا. پھر اللہ نے پوچھا کہ بولے حبیب یہ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ بڑی ہی سننے والی بات ہے.
اپنے وقت کے اندر اسے پورا کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا قلت فی الکفارات، یہ کفارات میں باہمی مخاصمت کر رہے ہیں، فرمایا وہ کیا ہیں؟ تو میں نے کہا مسجدوں کی طرف جانا، مشی الاقدام، میں عبارت سے ہٹ کے صرف ترجمہ دے رہا ہوں تاکہ جلدی بات پوری ہو، جماعت کی طرف، نماز پڑھنے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھانا ایک، مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا دو، یہ کفارات ہیں، اور وضو کرنا ایسے وقت میں کہ جب وضو ناگوار ہو، یہ کفارات کا مطلب یہ ایسے اعمال ہیں جن سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اور کس بات میں یہ کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے اس میں، نرمی کلام کی اس میں، اور والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ یہ زبردست حدیث شعر سے تسی ماشاءاللہ، یہ میاں صاحب کا اشعار اور قرآن حدیث کی آیات بڑی زبردست پڑھتے ہیں قاری صاحب، لیکن یہاں اس وقت مجھے یاد آئی کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت قیام کرنا، یہ درجات میں بلندی کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کل، اے حبیب آپ دعا مانگے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں اچھائی کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، برائی کو چھوڑنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، مساکین کے ساتھ محبت سے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، اور جب تو فتنہ دینا چاہے کسی قوم کو تو مجھے فتنے کے بغیر اپنی طرف بلا لے۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور آج کی محفل کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں، وَأَسْأَلُ حُبَّكَ، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا۔ یہ کہنا کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں، ان کے ساتھ مت جاؤ، حضور دعا، حضور کو رب دعا سکھا رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، اس کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا۔ اور آخری لائن عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں، اور وہ لائن یہ ہے کہ یہ جو دیوان ہے نا، میں اپنی چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کھڑے ہو